یہ سوشل میڈیا پر جو حلالہ کا ڈیفینیشن بتایا جا رہا ہے، کیا وہ سچ میں حلالہ کا ڈیفینیشن وہی ہے؟ اس کی ماں ہی کہہ رہی ہے اس سے، اپنی لڑکی سے، کہ تمہارا طلاق ہو چکا ہے، اب تم اپنے والد سے جو ہے حلالہ کرو۔ وہ انکار کرتی ہے لڑکی، اس کا بھائی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میں اتنی ہمت کہ تم ہمارے مذہب کی بات کو نہ مانو۔ مزارات پر جانا اور فاتحہ پڑھنا کیسا ہے کہ جہاں بھی کافر ملے ان کو کاٹو، ان کو مارو؟ یہاں ہندوستان کے لیے یہ کہا گیا ہے؟ کہیں کے لیے نہیں، اور جی، ایسی کوئی سزا نہیں تجویز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، شہزادے حضور سیف رضا حضرت علامہ عمار رضا حشمتی صاحب قبلہ رودولی شریف سے جن کا تعلق ہے، حضرت کو ہر کوئی جانتا پہچانتا ہے۔ آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں اور کچھ سوالات ہیں جو بہت ہی اہم ٹاپک ہے، جس کا جواب ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے خلاف بہت سارے شبہات پھیلائے جا رہے ہیں۔ آج ہم سوال کے ذریعے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے مزاجی ہو؟ جی الحمدللہ خیریت۔ جی الحمدللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو کچھ سوالات ہیں جو بہت جی ساری غلط فہمیاں اسلام کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ سب جی سے پہلے حضرت ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی، اور جو اساتذہ آپ کے رہے ان کا بھی ذکر مختصر انداز میں پیش فرمائیں۔ ابتدائی تعلیم ثانیہ جماعت تک تقریباً میں نے دارالعلوم مخدومیہ رودولی شریف سے حاصل کی۔ جی اس کے بعد عالمیت کی سند مبلغ اسلام خلیفہ حضور اعلیٰ حضرت کا لگایا ہوا جو گلشن، بسایا ہوا گلشن، جسے دارالعلوم عالمیہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، وہاں سے میں نے حاصل کی۔ اس کے بعد ازہر ہند جو جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کی یادگار، جی جو حضور اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سچے سپاہیوں میں سے ایک عظیم ترین سپاہی تھے، جی بے شک۔ اور اعلیٰ حضرت کے سچے شہدائی تھے حضور جی حافظ ملت، ان کے گلشن یعنی الجامعۃ الاشرفیہ اشرفیہ۔ مبارک پور سے میں نے فضیلت کی سند حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی، جی اور تقریباً 2010 سے دارالعلوم مخدومیہ میں خدمت دین مدین کا فریضہ انجام دینے کی سعادتیں پا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی؟ کیونکہ آپ کا جو آبائی وطن ہے وہ پپرا شریف ہے، جو ضلع گونڈہ میں آتا ہے، لیکن آپ کے والد گرامی نے جو یہاں پر کا رہائے نمایاں کام انجام دیے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس سن میں ہوئی؟ میری پیدائش پپرا شریف ضلع گونڈہ، جی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو ہمارے باپ داداؤں کا بسایا ہوا گاؤں ہے، جی اور جو ولیوں سے بڑی عقیدت رکھنے والا گھرانہ تھا۔ جی حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے اہل سنت سے اتنی عقیدت تھی کہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد میرے دادا حضور کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے پر دادا کو حضور مظہر اعلیٰ حضرت اپنا برادر دینی و یقینی کہہ کے پکارتے بھی تھے، اور کئی خطوط حضرت کے رکھے ہوئے ہیں آج بھی، جو اس زمانے میں لکھا تھا حضرت نے، آج بھی محفوظ ہیں، جس میں بڑی ہی محبت کا اظہار حضرت فرماتے تھے، اور بڑا گہرا تعلق رہا ہے ہمارے والد معظم مکرم کے نانا حضور حضور صوفی حیات علی بھاؤپوری علیہ رحمۃ و رضوان سے بڑے گہرے تعلقات تھے۔ جی گونڈہ، بستی، بہرائچ، ان علاقوں میں کہیں بھی حضرت کا دورہ ہوتا تھا تو حضور صوفی حیات علی بھاؤپوری علیہ رحمہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں سے سارے دورے ہوتے تھے، اور انہی کی برکت سے ہمارے علاقے میں پپرا شریف، سعد اللہ نگر علاقوں میں حضرت کا دورہ ہوا، اور یہ پورا گھرانہ حضور شیر بے اہل سنت سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ والد معظم و مکرم کے تعلق سے بتایا بھی جاتا ہے، اکثر تقریروں میں وہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتے ہیں بیانوں میں، کہ پیدائش سے قبل حضور شیر بے اہل سنت کی بارگاہ میں دادا حضور نے عرض کیا تھا کہ حضرت اہلیہ امیس سے ہیں، آپ جی دعا فرمائیں۔ حضرت نے نہ صرف یہ تعویذ دی، بلکہ جو ہے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ والوں کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے، کہ حضرت نے برجستہ فرمایا کہ میرے دادا حضور کو بیٹا کہتے تھے، فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا لڑکا ہوگا، اس کا نام عبد المصطفیٰ رکھنا۔ تو میرا گھرانہ
جو ہے وہ ولیوں سے بڑا عقیدت رکھنے والا ہے. پپرا شریف میں پیدائش ہوئی اور تقریباً 1985 میں میری پیدائش ہے. ماشاء اللہ. حضرت آپ کے والد گرامی کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہیں گے، کیونکہ پپرا شریف کے رہنے والے ہیں، اور اس کے بعد آ کر آپ نے جو یہاں پر گلشن کے گل بکھیرے ہیں اور بہت سارے دینی کام اور ادارے مساجد تعمیر کرائی ہیں. تقریباً اگر ان کی کچھ تعداد آپ بتائیں کہ کتنے مساجد، کتنے جو ہے مساجد مدارس کتنے تعمیر کیے ہوں گے حضرت؟ بہت بڑا کام انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمر طویل عطا فرمائے، آمین اہل سنت پر ان کا سایہ دراز سے دراز آمین. تر فرمائے. قوم کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے جی بے اور یہ شک. بزرگوں کا فیضان ہے. حضور مفتی اعظم ہند کی دعا، جی حضور شربے شہ اہل سنت کی عطا کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں، ان کی کرامت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. حضور تاج الشریعہ جو وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں، جانشین حضور مفتی اعظم ہند ہیں، ان کی خاص دعائیں اور کرم شامل حال رہیں ان کے ساتھ. الحمدللہ آج سے تقریباً 48 سال پہلے رودولی شریف احباب کی خواہش پر تشریف لائے اور اس علاقے میں تو جو کام کیا ہی کیا. جی کئی ادارے، کئی مسجدیں، لاتعداد مسجدوں میں انہوں جی نے کام کروایا، کچھ نئے سرے سے بنوائی ہیں. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ جہاں ضرورت محسوس کی، لوگوں نے کہا تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، لوگوں سے کہہ کے مسجدیں تعمیر کروائی اور بڑی ہی خدمتیں یہ انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ آج بھی خدمتوں کا سلسلہ جاری ہے. کہ آپ کو کیا کہیں سے خلافت بھی حاصل ہے؟ جی الحمدللہ خلافت حضور مشاہد رضا بھیا، جنہیں دنیا بڑے بھیا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، جو جی حضور شیب شہ اہل سنت کے بڑے صاحبزادے ہیں، مرشدی آقائی و مولائی حضور مشاہد ملت علیہ رحمت و رضوان سے بچپنے میں جی میں اور میرے چھوٹے بھائی عزیزم حافظ و قاری مولانا تنویر رضا صدیقی مشاہدی امجدی، جو اس وقت افریقہ ملاوی کی جی مرکزی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو وہ تھے اور میں تھا. والد معظم و مکرم حضور مشاہد ملت کی بارگاہ میں لے گئے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضور یہ دونوں میرے بچے ہیں، ان کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیں. حضرت نے نہ صرف یہ کہ بیعت سے نوازا، بلکہ حضرت نے جو ہے کچھ شرائط کے ساتھ کہ عالم دین بنے، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند رہیں، تو میں انہیں اجازت و خلافت سے بھی نوازتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میرے مرشد اجازت، مرشد کریم، وارث علوم اعلیٰ حضرت اور جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی خلافت سے نوازا. اور ان کے شہزادے حضور قائد ملت جی داماد ذلہ النورانی، جو اس وقت بھی بڑا کام کر رہے ہیں، اہل سنت کا ایک عظیم سہارا ہیں، سنیت کی ایک شان اور پہچان ہے، انہوں نے بھی مجھ ناچیز کو خلافت سے نوازا. کہاں تھا میں اس کرم کے قابل، یہی ناکاؤں کی بندہ پروری ہے. تو اب تھوڑا سا آتے ہیں کچھ اہم سوالات کی طرف. جی یہ سوالات ایسے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا رچا جا رہا ہے، تو کہیں سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے ذریعے دیکھنے میں آتا ہے اسلام کو اتنا نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ہم نے کتابوں میں بھی نہیں پڑھا ہے وہ ساری باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو ایک اس سے جو بھولا بھالا مسلمان ہے، جس نے مدرسے کا رخ نہیں کیا ہے، جس سے علماء کی صحبت میں جو نہیں رہے ہیں، جی تو وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دین اتنا مشکل دین ہے، یعنی اس طرح پیش کیا جاتا ہے. تو وہ ہم وہی جملہ جو ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے، وہ جملہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، اور یہ سوالات کے طور پر رہیں گے کیا ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اس میں جو جملہ اس ویڈیو میں ہم نے سنا اور اسی کو ہم نے صرف نقل کیا ہے، اس میں لکھ کر کے رکھا ہے. سوال یہی ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو، اس کا شوہر ہم بستری کے لیے اسے بلائے، تو عورت کو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. کیا اس طرح کا جو ہے پیغام اسلام دیتا ہے؟ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جی کہ اللہ نے ہم کو آپ کو اس دین سے سرفراز فرمایا جو اس کے نزدیک پسندیدہ دین بے ہے. شک. فرماتا ان دین عند اللہ الاسلام، جی کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کی تعریف ہر جگہ ہوتی ہے. جی کچھ لوگ شرپسندی کی بنیاد پہ، شرارت کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ چاہے جتنے پروپیگنڈے کریں، لیکن حق وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے. سر چل اور کر. الحمدللہ اسلام کی حقانیت
پہلے بھی واضح تھی، آج بھی واضح ہے، اور صبح قیامت تک واضح رہے گی۔ واضح جی اب رہ گئی بات، جو آپ نے بڑی بات کہی، وہ میں بھی چونکہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ دیکھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ صرف اور صرف کم علمی کی بنیاد پہ ہے، جی جہالت کی بنیاد پہ ہے، اسلام کو نہ پڑھنے کی بنیاد پہ ہے، صاحب اسلام کی تعلیمات، ان کے اخلاق کریمانہ کو نہ جاننے کی بنیاد پہ ہے۔ جی ورنہ جو قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھا وہ اسلام کے قریب ہوا۔ یہ تاریخ پہلے بھی لوگوں نے دیکھی ہے، ہم نے سنی بھی ہے، کتابوں میں پڑھی بھی ہے، اور آج بھی مشاہدے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے کہ جس میں ظلم و تشدد کسی پر جی قطعاً کسی بھی صورت میں جائز نہیں رکھا گیا۔ آپ اسلام کو دیکھیں تو اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے اونچ نیچ کا فرق مٹایا۔ جی آقاؤں کے ذریعہ غلاموں پر ایسا ظلم کیا جاتا تھا کہ تاریخوں میں لکھا، اگر ایک غلام اونٹ کو دھوپ سے سائے میں باندھ دیتا تھا تو دور جاہلیت کے آقا ہوتے تھے، وہ غلاموں کو اس لیے مارتے تھے کہ تمہاری اتنی جرأت کہ مجھ سے پوچھے بغیر تم نے جو ہے اونٹ کو سائے میں باندھ دیا، اور اگر سائے میں جو ہے دھوپ سائے میں ہے، دھوپ میں باندھ دیا تو اس پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا۔ الغرض طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے، پیر سے پیر ٹکرا جائے، مہینوں جنگیں چلا کرتی تھیں۔ ماں باپ کی ناقدری اس درجہ کی جاتی تھی کہ ماؤں کو 3 سگی اولادیں لے جا کے بھرے بازار میں بیچ دیتے تھے، آپس میں دراہم و دنانیر تقسیم کر لیتے تھے، باپ کو ننگی پیٹھ سزائیں دیتے تھے، کوڑے مارتے تھے، اور اولادوں کے ساتھ رویہ یہ تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن یہ حضور نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کو اللہ نے شان رحمت للعالمینی کے ساتھ اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے انسانوں کو انسانیت کا درس سکھایا، آقا غلام کے درمیان جو اونچ نیچ کا فرق تھا وہ مٹایا۔ تبھی آج ہم فخر سے کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ماں باپ کی قدریں بتائی، قرآن نے ہمیں یہاں تک فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ حضور کے صدقے قرآن کی تعلیم ہمیں ملی کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کی عظمتیں قرآن نے بتائیں، حضور نے سکھائی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کا پاس و لحاظ سکھایا۔ جن بیٹیوں کو جن کی پیدائش پر لوگ شرمندہ ہوتے تھے، ایک دوسرے سے منہ چھپاتے تھے، قرآن کہتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ کل کو بروز اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو ایک دوسرے سے چہرہ چھپاتے تھے شرم کی وجہ سے۔ لیکن یہ صدقہ ہے رسول پاک کا کہ آپ کی آمد ہوئی تو لوگ بیٹیوں کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہوتے تھے، فخر کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور اچھی تربیت کرے، اچھے گھر میں ان کی رخصتی کرے، وہ کل جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی ایک بیٹی پھول جیسی عطا فرمائی، تو میں نے ایک پورا کلام بیٹیوں کی شان میں کہا کہ اللہ کی عطا ہیں، بشارت ہیں بیٹیاں، فرمان شاہ دین ہے، رحمت ہیں بیٹیاں۔ اور ایک شعر اسی حدیث کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا، وہ میں نے کہا کہ جو پرورش کرے یہاں جنت وہاں ملے، قرب رسول پاک کی حجت ہیں بیٹیاں۔ تو بیٹیوں کا یہ مقام جو بڑھایا اللہ کے رسول نے بڑھایا، اور حالات یہ تھے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو منحوس تو سمجھا ہی جاتا تھا، اس کے سائے سے بھی لوگ کتراتے تھے، بچتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول جن کی بارگاہ میں دنیا کی دولتیں پیش کی جا رہی تھیں، پیشکش یہ کی جا رہی تھی کہ آپ ایک خدا کی عبادت سے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی تعلیم نہ دیں، بلکہ ہمارے تمام معبودوں کی خدائی کی بات کریں، تو آپ دنیا کی جیسی دولت چاہیں ہم آپ کو دے دیں گے، جتنی خوبصورت لونڈی چاہیں آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ میں تم میرے چاند، ایک میں سورج رکھ دو، پھر بھی جو ہے میں ایک خدا کی عبادت اور اس کی طرف بلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بارگاہ میں دنیا کی دولتیں نعمتیں پیش کی جا رہی تھیں، آپ نے جب نکاح فرمایا، دنیا جانتی ہے کس سے کیا؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین ہیں، آپ سے عمر میں دوگنی تھی اور بیوہ تھی، جس سے اس زمانے میں لوگ کتراتے تھے، بچتے تھے۔ اگرچہ یہ بات اور ہے کہ وہ معزز خواتین میں سے تھی اور بہت ہی عالی گھرانے سے تھی، بہت ہی باوقار خاتون تھی، لیکن تھی تو بیوہ نا۔ جی
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں انہوں نے نکاح فرمایا تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے۔ اور عورت کو عزت دینے کی اور عورت کو اس کا حق دینے کی بات آج اسلام کے تعلق سے بکواسیں کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے پروپگنڈے کیے جاتے ہیں، غلط پرچار و پرسار کیا جاتا ہے، اور بات کی جاتی ہے کہ ہم عورتوں کو حق دینے کی بات کرتے ہیں۔ عورتوں کو حق دینے کی بات صرف کی ہی نہیں، اسلام نے مکمل حق دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ آپ سماعت کر لیں جی کہ حضور کی شہزادی وہی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، جس زمانے میں بیٹیوں کی پیدائش پر لوگ شرمندہ ہوتے تھے، آپ کے گھر بیٹی آئی، آپ نے کیسی عزت دی کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتی ہیں آپ کا چہرہ کھل جاتا، کھڑے ہو کے استقبال فرماتے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ میں حاضر ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا، اے فاطمہ کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک پیغام دے کے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ سخت بخار کے عالم میں ہیں اور وہ عرض فرماتی ہیں کہ جاؤ اپنے بابا جان سے عرض کرو، مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ کیا وہ اپنی چادر رحمت مجھے عطا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے نہ صرف یہ کہ جواب دیا بلکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کھڑے ہوئے، اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے اور آ کے پوچھا کہ اے خدیجہ، تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ کیا میں اپنی چادر دے سکتا ہوں؟ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر تم مجھ سے میری جلد مانگ لو میں اپنی جلد اتار کے تمہیں عطا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت بڑھائی۔ آج اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ناجائز طریقے سے ان پر احکامات تھوپے جاتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور رہی گئی بات جو آپ نے سوال کیا تھا، جی اسلام نے اتنی عزت بخشی ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے پہلے لوگ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے شریک حیات کا درجہ دیا۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ اور لباس کا مطلب ہوتا ہے جسم کو تمام طرح کے حادثات سے، پریشانیوں سے اور تمام طرح کی جو ہے برائیوں سے محفوظ کرنا۔ گویا کہ اسلام نے بتا دیا کہ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے برائی، بے حیائی، ہر طرح کی پریشانی سے بچانے کے ذرائع ہیں۔ اور قرآن نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سکون ہے، تم ان کے لیے سکون ہو۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ کیسے تم مرد ہو، انسان ہو، کہ جن عورتوں سے رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو، بیویوں سے، ان کے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہو، انہیں مارتے پیٹتے ہو، اس کی اجازت اسلام نے قطعاً نہیں دی ہے۔ اور رہ گئی بات کہ حاملہ، جی تو ایسی صورت میں وتی کی ان سے قریب جانے کی کیا صورت ہے؟ تو اولاً معاملہ یہ تھا کہ اس کی ممانعت تھی کہ چونکہ اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے بتایا کہ کچھ ملکوں میں، کچھ علاقوں میں حاملہ عورتوں کے ساتھ صحبت کی جاتی ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ اگر عورتوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اگر انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، ان کے حمل پر کوئی حرف نہ آئے، تو آپ ان سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اسلام تو اس درجہ خیال کرتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے ماؤں کے اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے ہم مردوں کو یہ تنبیہ فرمائی، اولادوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہنن علی وہن حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ یہ مائیں ہیں جو تمہارا بوجھ کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے جھیلتی ہیں۔ عادت انسان کی ہوتی ہے کہ جس چیز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اس کو ہم اپنے سے دور کر دیتے ہیں، لیکن ماؤں کی شان عظمت اللہ نے بتائی کہ یہ مائیں وہ ہیں کہ ایک بچہ جب ماں کے رحم میں آتا ہے نطفے کی شکل میں، جیسے جیسے وہ پروان چڑھتا ہے ماؤں کا جسم بھاری ہوتا جاتا ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے، ان کی اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کی جو عادتیں ہوتی ہیں اکثر بدل جاتی ہیں، طبیعت بدل جاتی ہے، جسم کی بناوٹ میں فرق آ جاتا ہے، حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ ماؤں کی عظمت پہ کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماؤں کا پیٹ بڑھتا جاتا ہے، ان کی دشواریاں پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، ماؤں کا پیار، ان کی محبت اپنے بچوں کے تئیں بڑھتی جاتی ہے۔ اور اسلام یہ بیان کر کے ماؤں کی عظمت و شان ہی تو بیان کر رہا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ اسلام نے ہر صورت ہمیں
ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی تعلیم دی ہے، ظلم و تشدد قطعاً روا نہیں رکھا ہے، چاہے شوہر کی طرف سے ہو چاہے بیوی کی طرف سے ہو، اگر تکلیف ہو تو یہاں تک حمل کی بات کرتے ہیں آپ، استقرار حمل کے لیے بھی منع ہے کہ اگر عورت کو واقعتاً کوئی ایسی دشواری جس سے جو ہے اس کے جسم میں شدید خطرات لاحق ہونے کا جو ہے خطرہ ہو، پریشانی کا جو ہے خطرہ ہو، تو عزل کی صورت بھی رکھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور اس کے لیے دشواری ہو یا عورت کے لیے دقتوں کی بات ہو، پریشانیوں کی بات ہو، تو عزل کی صورت بھی رکھی۔ عزل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حمل سے بچنا، کہ ایسی صورت اپنانا جس سے عورت حاملہ نہ ہو۔ تو اسلام تو یہاں تک تعلیم دیتا ہے۔ ابھی کون لوگ ہیں اور کہاں سے پڑھتے ہیں جو ایسی بکواسیں کرتے ہیں اور خلاف باتیں کر کے اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو بدنام بہکانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہم شدید ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ان سے یہی کہیں گے کہ اسلام کو آپ پڑھیں سمجھیں۔ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جو امن و شانتی کا، بہتری کا اور ایک اچھی سوسائٹی کا نظام عطا کرتا ہے۔ جی، یعنی کتابیں بھی پڑھیں لیکن ایسے لوگوں کی نہیں جو اینٹی مسلم ہو، سلمان رشدی جیسا ان لوگوں کی کتابیں نہ پڑھ کر کے جو ہمارے اکابرین کی کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، جی جی بالکل، کیونکہ عوام میں بہت زیادہ کتابیں انہی کے میسر ہیں، انہی کی کتابیں پڑھ کر کے لوگ اسلام کو اب سمجھ رہے اس ہیں۔ پہ ایک بات درمیان میں آپ کی بات کاٹ کے ایک بات جی بتانا چاہوں گا، جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ضروری نہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا یا مسلمانوں جیسا نام رکھنے والا صحیح معنوں میں مسلمان ہی ہو۔ جی بعض دشمن بھی ہو سکتے ہیں، دنیا پرست بھی ہو سکتے ہیں، جی جو دنیا کی لالچ میں کسی بھی مذہب کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ جی بالکل آپ کو میں بتاؤں، ایک یہودی تھے، ڈاکٹر تھے، وہ اسلام کے خلاف آئے دن مواد تلاشتے رہتے تھے کہ کیسے اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف کچھ لکھا جائے، بدنام کیا جائے۔ ان کا ایک دوست تھا جو بہت دور کا تھا، اس نے کئی بار ان کو دعوت دی کہ آپ اسلام کے خلاف اتنا بولتے ہو، کبھی اسلام کو پڑھو، ہمارے نبی کی تعلیمات پڑھو، پھر آپ کو جو کہنا ہے کہنا، لیکن پہلے آپ پڑھو۔ اور بظاہر جو دنیا میں موجود لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، مسلمانوں کے لبادے میں بھی ایسے ہیں جو غیر اسلامی کام کرتے ہیں، اور بہت تیرے ایسے مل جائیں گے آپ کو۔ تو ہمیں ان سب کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اسلام اور اس کی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ تو کافی عرصے کے بعد وہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ لاؤ میرا دوست ہے، ایک بار پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے نیٹ پہ جی اللہ کے آخری نبی کی حدیث ڈالی، تو جو پہلی حدیث آئی کہتے ہیں وہی میرے اسلام لانے کا سبب بنی۔ اور وہ حدیث کیا تھی؟ وہ خود لکھتے ہیں کہ حدیث یہ تھی کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں معزز گھرانے، بڑے گھرانے کی عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، باندی، کنیزیں، خادمائیں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی جوڑتا ہی نہیں تھا ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے کہیں، دیکھا ایک خاتون، شام کا وقت ہونے والا ہے، ایک خاتون بہت ڈری سہمی پریشان حال کھڑی ہے راستے پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، قریب پہنچ کے پوچھتے ہیں خاتون کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اے پوچھنے والے، منور چہرے والے، اے تابناک اور روشن چہرے والے، آپ نے پوچھا، آپ کو دیکھ کے ہی دل کو قرار آیا، سکون حاصل ہوا، اس لیے اپنا درد آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ میں ایک یہودیہ کی خادمہ ہوں جو بہت سخت مزاج ہیں، اور انہوں نے مجھے بازار کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا تھا۔ میں بازار گئی، سامان لے کے آ رہی تھی، اس میں تیل بھی تھا، اور وہ تیل زمین پہ مجھ سے گر گیا۔ اب شام کا وقت ہونے والا ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں بچے ہیں، اب اگر خالی ہاتھ جاؤں گی تو میری مالکہ مجھے بہت ڈانٹے گی، سزائیں دے گی، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ آپ نے اپنے لبہائے مبارک سے فرمایا، وہ لبہائے مبارک جن کے تعلق سے امام عشق و محبت کہتے ہیں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، چلو میں تمہارے ساتھ تمہاری وکالت کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں کوئی بڑے گھرانے کی عورتوں کی عزت نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی ایک خادمہ، ایک باندی کے ساتھ اس کی وکالت اور اس کی طرفداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب پہنچے، دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے وہ مالکہ آئی، اللہ کے نبی کا مبارک منور چہرہ دیکھا، دیکھتی رہ گئی۔
اللہ کے نبی نے برجستہ فرمایا کہ وہ خاتون یہ تمہاری خادمہ بازار گئی تھی، میں نے دیکھا اس نے سامان لیا تھا اور یہ فلاں سامان تیل وغیرہ اس سے تلف ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے اور یہ بے قصور ہے، لہٰذا تم اسے کوئی سزا نہ دینا۔ وہ خاتون کہتی ہیں وہ سب آپ چھوڑیے، یہ بتائیے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں بڑے گھرانے کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے، آپ ایک خادمہ کے لیے، ایک باندی کے لیے چل کے آئے ہیں، طرفداری کر رہے ہیں۔ آپ آخر آپ کون ہیں؟ انسانی ہے کوئی اور دوسری اونچی مخلوق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انسان ہی ہوں، لیکن انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ابن عبداللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے جیسے ہی یہ نام میں پاک سنا، اس کا چہرہ کھل گیا اور اس نے کہا بغیر کسی تاخیر کے آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیں، کیونکہ اب تک میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کے خلاف پروپیگنڈے سنے تھے، لوگوں کے غلط بیانات سنے تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ جس کا نام محمد ہے ان کے قریب نہ جانا، وہ ایک جادوگر ہے، ہپناٹائزنگ کا عمل ہے ان کے پاس، جو ان کے قریب جاتا ہے اپنے نظر سے اپنے بس میں کر لیتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کے اطوار دیکھنے کے بعد، آپ کے اخلاق کریمانہ دیکھنے کے بعد مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں، نہ ہپناٹائزنگ کا عمل کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق آپ کے ہیں، جس بنیاد پہ دنیا آپ کی گرویدہ ہو رہی ہے، اور مجھے اپنے مذہب میں داخل فرما دیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام اور صاحب اسلام کی تعلیمات پڑھیں۔ ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے، صاحب اسلام کی شخصیت کیا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، ناز ہے، اور ہم ایسی تعلیمات رکھتے ہیں کہ جس میں کسی کے ساتھ کسی بھی طریقے کی زیادتی روا نہیں ہے۔ جی حضرت، ایک سوال اور اس میں ہے، جس ویڈیو کا ہم نے ذکر کیا اسی ویڈیو میں اگلا سوال یہ ہے کہ اس میں دکھایا گیا، سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کروانا چاہتا ہوں آپ سے کہ سوشل میڈیا پر جو حلالہ کا ڈیفینیشن بتایا جا رہا ہے، کیا وہ سچ میں حلالہ کا ڈیفینیشن وہی ہے؟ یہ بہت اچھا اور ضروری سوال آپ نے جی، اور آپ کو میں بتا دوں، اسلام نے ہر سسٹم بہت خوبصورت عطا کیا ہے۔ ساری چیزیں ایک نظام کے تحت ہیں اور انسانیت کے مفاد کے لیے۔ بے شک، اسلام کی فطرت میں قدرت نے قدرت نچک دی میں ہے، تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ بے شک، اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے، ہر محاذ پر اس کے قوانین فٹ آتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتا دوں، چاہے نکاح کا معاملہ ہو یا طلاق کا، اسلام دونوں میں ایک خوبصورت عدل بھرا سسٹم قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ نکاح کریں تو فرماتا ہے کہ پرچار پرسار کے ساتھ کرو، زیادہ لوگ ہوں تاکہ جو ہے شہرہ ہو، اور اس نکاح کو، اس رشتے کو توڑنے میں توڑنے والے کو دقتیں آئیں۔ کیونکہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام کے نزدیک طلاق دینا یہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ حلال ہونے کے باوجود اس صورت میں حلال ہے کہ جب کسی بھی صورت میاں بیوی کا آپس میں رہنا ممکن نہ ہو۔ اولاً تو لوگوں کے پاس تعلیمات نہیں ہیں، تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق دے کے سارا رشتہ و تعلق ختم کر لیا۔ اسلام نے جیسے خوبصورت نظام نکاح کے لیے دیا ہے، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر چھوڑنا بہت ضروری ہی ہو جائے تب بھی انہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑو، ان کی مذمت نہ کرو، خواتین کی برائیاں نہ کرو، کیونکہ ایک دوسرے کے لباس تھے، ایک دوسرے کے عیوب جانتے تھے۔ طلاق کے بعد بھی اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اور جو طلاق کا سسٹم ہے وہ بھی بہت مشکل وقت میں ہے، اور وہ بھی پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں، اگر اس کے معاملات خراب ہیں سمجھائیں، سمجھانے سے نہیں مانتی ہے اس کا بستر الگ کر دیں، بستر الگ کرنے سے بھی نہیں مانتی ہے اور ہلکی مار دیں، ہلکی مار کی اجازت ہے۔ کوڑوں سے مارنا، سخت سزا دینا اور زد و کوب کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں کسی بھی صورت میں۔ اس سے بھی نہیں سمجھتی ہے تب حکم ہے کہ 1 طلاق دے دو، پھر اس کے بعد 2 طلاق، پھر 3 طلاق۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دے کے الگ کر دیے۔ تو اب اسلام نے اتنا سخت قانون رکھا ہے کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی، اتنے سب کچھ سسٹم ہونے کے باوجود تم نے ڈائریکٹ
3 طلاق دے کے جدا کر دیا، ایک خاتون کی بے حرمتی کی، ایک نظام کو تم نے درہم برہم کیا، جی تو اب اسلام کہتا وہ عورت تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اتنا سخت قانون اس لیے رکھا، آپ خود ہی سوچیں جی کہ بات ایک پروسیس تھا، اس جی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہاں کو اس کو چلانا تھا، اب لیکن آپ نے ڈائریکٹ کر دیا۔ ڈائریکٹ کر دیا، جی چونکہ کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے جی تو بعض دفعہ جی جرم مختصر ہوتا ہے لیکن اس کی سزائیں بہت بڑی ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اور کوئی اس پہ اف تک نہیں کرتا ہے، جی بلکہ سب کہتے ہیں اچھا، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کیا جی تو بعض دفعہ قتل کی سزا قتل ہو جاتی ہے، اور کسی نے چوری کی تو اس کی سزائیں متعین ہیں، جی کسی نے زناکاری کی اس کی سزائیں متعین ہیں، بعض جرموں میں جان کے بدلے جان، بعض جرموں میں جو ہے عمر قید، جی بعض جرموں میں 10 سال کی سزا۔ اب سوچیں آپ، جرم ایک لمحے میں ایک انسان نے کیا لیکن 10 سال کی سزا دی جا رہی، اور اس سزا کو کوئی غلط کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرم جو تھا اس کی سزا بھی بیان کر دی گئی تھی، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اگر اتنی سزا منظور نہیں تھی تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب اسلام بھی کہتا ہے کہ، اور پہلی بات تو یہ کہ آپ عورتوں کو بغیر عذر شرعی کے، سخت وجہ کے، آپ ان کو اپنے سے جدا نہ کرو، نہ کرو۔ جی اگر ایسے حالات ہو جائیں، ہر صورت آپ اپنا لیں، پھر بھی ساتھ رہنا ممکن نہ ہو، تب اسلام کہتا ہے کہ ایک ایک کر کے 3 طلاق دو، کیونکہ پہلا طلاق اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈائریکٹ نہ دیا ڈائریکٹ نہ دیا جائے، تو اب اس سے عورت سہم جائے گی، ڈر جائے گی۔ جی لیکن اب اگر آپ نے 3 طلاق دے دیا تو اسلام کہتا اب وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ سے وہ الگ ہو گئی۔ الگ ہو گئی۔ جی اب وہ دوسرے سے تو نکاح کر سکتی ہے لیکن اس آپ سے شوہر سے نہیں کر سکتی جس نے 3 طلاق دیا۔ تو جو تیسرا طلاق ہوتا ہے، اس کے بعد جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح ثانی کسی دوسرے مرد سے ہوگا، پہلے شوہر سے نہیں ہوگا۔ اسی کو بعض دفعہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بیوی کو اپنے واپس لانا ہوتا ہے تو دوسرے مرد سے نکاح کراتے ہیں، جس کو حلالہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ مردوں کی غیرت کی بات ہوتی ہے۔ اسلام نے اتنا سخت قانون اسی لیے رکھا کہ اگر تم نے 3 طلاق دے دی تو اب وہ عورت تمہاری دوسرے کے پاس جائے گی، نکاح اس کا ہوگا دوسرے مرد سے۔ اب اگر وہ اپنی مرضی اور خوشی سے طلاق دے دے گا تو آپ کے پاس واپس آ سکتی ہے، ورنہ نہیں، اگر نہیں دیا تو وہ باضابطہ اس کی بیوی ہے۔ جی اور یہ بھی میں بتا دوں، یعنی اگر یہ اسے کہہ لیا جاتا تو نئے جملوں میں کہ اس کی نئی شادی ہوئی، نئی شادی، بالکل یہی ہے ہی ہے جس کو حلالہ کہہ رہے ہیں، وہ نئی شادی ہے، یعنی جس نے 3 طلاق دے دی، اپنے سے بالکل جدا کر دیا، تو اس مرد کی طرف وہ لوٹ نہیں سکتی ہے، دوسرے مرد سے نکاح۔ تو اسلام نے اتنا سخت قانون اسی لیے رکھا کہ کوئی مرد یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی عورت دوسرے کے پاس جائے۔ اب اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ اب کبھی ساتھ رہنے کا امکان نہیں، تبھی آپ اس کو الگ کریں، ورنہ اگر یہ پہلو ہیں کہ آپ دوبارہ لوٹانا چاہیں تو آنکھیں پہلے سے کھولے رکھیں۔ جب چڑیا چگ گئی تو اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب چڑیا کھیت چگ جائے تو اب پچھتا کے آپ کیا کر لیں گے؟ اس لیے جو ہے وقت پہ آپ ساری تدبیریں اپنائیں، ساری جو ہے انتظامات کر لیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب 3 طلاقیں دے دی، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں پھر اس کے ساتھ رہنا، تو اب اسلام نے اسی لیے اتنا سخت قانون رکھا کہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ باضابطہ وہ نکاح ہوتا ہے، اور مرد جو دوسرا نکاح ہوا وہ جو ہے جب مرد نکاح سے اپنے خارج کرے گا یعنی طلاق دے گا تو اس کے بعد عدت کی مدت عورت گزارے گی، پھر جو ہے شوہر اول کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اب بدنام کیا جاتا ہے، ایک جو چیز آپ نے بتائی بھی تھی ہم کو اس حوالے سے، کہ اس میں معاذ اللہ یہاں تک دکھایا گیا کہ ایسے رشتے کہ جن سے اسلام نے کبھی نکاح کی اجازت نہیں دی، حلالہ کی صورتیں اس صورت میں دکھائی گی، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ یہ بھی اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ وہ رشتے محارم جن کو کہا جاتا ہے، ان سے کبھی بھی رشتہ ایک مرد کا عورت سے نہیں ہو سکتا ہے، عورت کا مرد سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کھلے جملوں میں حضرت وہ سوال ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ناظرین وہ ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور اس میں اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کی ماں ہی کہہ رہی ہے اس سے، اپنی لڑکی سے، کہ تمہارا طلاق ہو چکا ہے، اب تم اپنے والد سے جو ہے حلالہ کرو، اور اس کے بعد اس کا بھائی آتا ہے، وہ انکار کرتی ہے لڑکی، اس کا بھائی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میں اتنی ہمت کہ تم ہمارے مذہب کی بات کو نہ مانو، اس کو مارتا بھی ہے۔ لا حول ولا قوت تو الا اس طرح کے جو اسلام کے نظریے کو پیش کیا جا رہا ہے، کیا یہی اسلام ہمارا ہے؟ قطعاً نہیں، یہ اسلام کے خلاف
بالکل جو ہے بے بنیاد بات ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش ہے۔ ہم شدید لفظوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت ہند سے ہم خواہش کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ ایسے لوگوں پر سخت کارروائی کرے جو اسلام بالکل کی تعلیمات کو بدنام کرتے ہیں۔ اسلام سگا باپ ہے تو بھی نہیں صورت ہے، اور اگر سسر ہے جی تب بھی نہیں صورت ہے، اس لیے کہ ایک سسر کے لیے وہ بہو بیٹی کی صورت ہو گئی، بے شک اب اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا سخت قانون ہے کہ اگر بہو کے اوپر غلط ارادے سے ہاتھ ڈال دیا تو بیٹے کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ اب سوچئے کس درجہ انسانیت سے گری ہوئی بات کرتے ہیں، انسانیت سے گری ہوئی کہتا ہوں، اسلام تو جی، بہت اسلام بلند، تو بہت دور کی بات ہے جی۔ اسلام ایسا مذہب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کو انسانی انسائیکلوپیڈیا کہا جاتا جی ہے، جس نے رشتوں کا پاس و لحاظ ہمیں سکھایا، جس نے رشتوں کی قدریں ہمیں بتائی ہیں۔ آج اسی کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایسی گھٹیا اور نیچ تعلیم دیتا، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عبرت کا فسانہ نہ بنائے جو لوگ ایسی آمین حرکت کرتے ہیں۔ آمین۔ قطعاً اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں نہیں، کھلے لفظوں میں اس کی مذمت کی گئی ہے، ہے بالکل جی۔ جیسا کہ آپ نے ناظرین اکرام دیکھا، حضرت نے بہت دو ٹوک جملوں میں جو باتیں بتائی ہیں حلالہ، جس کی ڈیفینیشن سوشل میڈیا پر غلط طریقے سے اسے توڑ کر کے مروڑ کر کے جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ حضرت نے بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ طلاق دیا جاتا ہے، اس میں وقت بھی مل جائے، مہلت بھی مل جائے، اگر سمجھنے والی عورت ہے یا سمجھنے والے شوہر ہے دونوں میں ملاپ ہو جائے گا بعد میں، کیونکہ وقت بھی مل گیا، وہ جو ہے ٹائمنگ ہوتا ہے پروسیس، اس کے ذریعے دیں گے تو بعد میں ملاقات واپسی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ قانون کا النگھن کرتے ہیں، کسی بھی قانون کا، دنیاوی قانون کا النگھن کرتے ہیں، اس کی سزا ملتی ہے، تو اگر اس قانون کا النگھن کریں گے تو اس کی سزا ہی یہی ہے۔ اور دوسری اس کی جو شادی ہو رہی وہ اس کی نئی شادی ہو رہی ہے، اب یہ اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اگر وہ طلاق دے گا تو پھر اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد پھر ان کے نکاح میں آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جملوں میں حضرت نے بہت ہی ایک دو ٹوک اس جملوں میں حوالے سے اشارہ ایک جی بات اور بتائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو خراب کیا وہ ہم میں سے نہیں، اللہ یعنی بیوی میں کمیاں نکالنا اور ایسی باتیں بتانا شوہر سے جس سے اپنی بیوی کے تئیں اس کے دل میں نفرت پیدا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ یعنی اس درجہ ناپسند ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، دوری نہ بنے۔ آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گا، جی جو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے پرائمری کے بچوں کو بھی حضرت علامہ بدر الدین علیہ رحمۃ رضوان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ شیطان کی ایک مجلس ہوتی ہے، اس کا تخت لگتا ہے، اور وہ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، شام کے وقت سب اکٹھے ہوتے ہیں، سب سے پوچھتا ہے باری باری کہ تم نے جی کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا، سب اپنے کام گنواتے ہیں، سب کے کام پر وہ خوش ہوتا ہے، لیکن آخر میں ایک جب آتا ہے شیطان کا چیلا، ابلیس کا چیلا، جی وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی لڑوا دی، ان کا طلاق کروا دیا، تو وہ ابلیس تخت سے اچھل کے کودتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے تم نے بہت بڑا کام کیا۔ پتہ چلا اسلام کے ہاں میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنا، طلاق کروانا، دور کرنا، یہ بہت بڑی برائی کا پیش خیمہ ہے۔ وجہ کہ ظاہر سی بات ہے دونوں کی جسموں کی ضرورت ہے، اور جب دونوں الگ ہوں گے تو جسمانی تسکین کے لیے غلط راستے اپنائیں گے۔ جی اسلام نے خوبصورت سسٹم نکاح کا دیا ہے کہ دونوں ساتھ رہ کے اپنی تسکین کریں اور ایک اچھا ماحول، ایک اچھا نظام قائم رہے، جی برائیوں سے پاک و صاف ماحول رہے، اور جب میاں بیوی دور ہو جاتے ہیں تو وہ دونوں برائیوں کے لیے ان کے راستے کھل جاتے ہیں، شیطان انہیں ابھارتا ہے، اس طریقے سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہے۔ جی تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور ہم بھی یہی کہیں گے لوگوں سے کہ آپ اسلام کو پڑھیں، سمجھیں، اسلام کی تعلیمات بہت خوبصورت ہیں، جس نے ہر محاذ پہ ہر انسان کو عزتیں بخشی ہیں، بش چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کی عزت بلا شبہ بتائی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ عورتوں کے حقوق کو چھپایا ہے، جی بلکہ عورتوں کے حقوق کو بھی ظاہر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیں، جو یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، ان کے ساتھ دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تھا کہ آپ
کہ کوئی زوجہ کو لے لیں سب آپ کی تعریفیں کرتی نظر آتی ہیں. بے شک. کتنی جو ہے اچھی جو ہے آپ نے تربیت اور کتنا اچھا سسٹم اپنے گھرانے کا رکھا کہ جس بھی خاتون جس بھی ام المومنین سے آپ پوچھیں حدیثوں کی صورت میں تو سب نبی کے گنگان اور تعریفیں کرتی نظر آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ ان کی دلجوئی کی خاطر اور ان کی خوشی کی خاطر اللہ کے نبی پیالے میں اس جگہ سے پانی پیتے تھے جہاں سے ام المومنین پیا کرتی تھی. یہ تعلیمات اسلام کی ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جو ہے اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں. یہ وہ موقع تھا کہ جب ایک دیوانہ اونٹ جو دیوانہ ہو گیا تھا لوگوں کو کاٹنے دوڑتا تھا، کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی امی، میرا اونٹ پاگل ہو گیا، آپ چلیں کرم فرمائیں. سوچیں آپ، اللہ کے رسول صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، تمام چرندوں پرند جنات انسان سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. صحابہ کرام آئے، کہا یا رسول اللہ اونٹ دیوانہ ہو گیا، آپ چلیں کرم فرمائیں. اللہ کے نبی پہنچے اس باغ کے پاس، چاروں طرف سے باؤنڈری تھی. اللہ کے نبی پہنچے، دروازہ کھولا گیا، سامنے سے اونٹ دوڑتا ہوا نظر آیا. صحابہ میں سے بعض نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچانے آ رہا ہے جیسے اوروں کو پہنچاتا ہے. کسی نے روکنا چاہا، اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ رہنے دو، آ رہا ہے آنے دو. اور جب وہ آیا تو لوگوں نے منظر دیکھا کہ آ کے اونٹ نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا. اور جب یہ اپنا مدعا اپنی پریشانی اس نے بیان کی. اور پریشانی کیا بیان کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسی ایسی پریشانی ہے اور میرا مالک جب میں جوان تھا بھرپور کام کرتا تھا، بھرپور غذائیں دیتا تھا، کھانا دیتا تھا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ بوڑھا ہو گیا ہوں تو کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ لینا چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ ایسا نہ کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں جانور تک بھی اپنی فریادیں لے کے آتے ہیں. اسی لیے تو ہمارے مرشد اجازت حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھا نبی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، جو جنون خلد میں کووں کو دے بیٹھا دھرم، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک جانور کا یہ انداز دیکھا تو صحابہ نے خواہش کی تھی یا رسول اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے لیے سراپا رحمت بن کے آئے، ان سے زیادہ جانوروں سے زیادہ کہیں حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو حضور نے فرمایا نہیں، اگر خدا کے بعد کسی کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق مردوں پر ان کی ماؤں کا ہے. اور عورتوں کے تعلق سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کا سب سے زیادہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور عورتوں پر مردوں کا حق ہے اور مردوں پر سب سے زیادہ حق ان کی ماؤں کا ہے. تو ماؤں کے قدموں تلے اللہ کے رسول نے جنت بتائی ہے. گویا کہ ہر صورت میں چاہے عورت ایک ماں کی صورت ہو تب تو سبحان اللہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی ہے تو جگر کا ٹکڑا رحمت ہے، بہن ہے تو بھائی اس کے عصمت و عفت کے محافظ ہیں، اور اگر بیوی ہے تو صرف خادمہ نہیں بلکہ شریک حیات کا درجہ دی جاتا ہے. تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ. یقیناً حضرت نے جو باتیں بتائی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سارے لوگوں کے ذہن میں اتر گئی ہوگی. آگے سوالات کا تھوڑا سلسلہ بڑھاتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کیونکہ کوئی بھی منہ اٹھا کے کچھ بھی بول دیتا ہے اسلام کے خلاف، بہت آسان ہو گیا ہے. اور کیونکہ اب دیکھا جاتا ہے ہمارے پڑوسی ملک کا ایک پلمبر مرزا ہے، وہ بھی ایک نیا ہی روٹ لے کے چلا ہے، جو ایسی باتیں ہم نے اس سے سنی ہیں جو شاید ہم نے کتابوں میں بھی نہیں پڑھی ہیں. وہ ایک کلمے کا ذکر ہمیشہ کرتا ہے کہ چشتی رسول اللہ پارٹی. تو یہ کیا حضور خواجہ گریم نواز علیہ الرحمہ کی تعلیمات میں یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کا بھی کوئی کلمہ موجود ہے؟ قطعاً ایسا نہیں. جب پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نعت کا کلام لکھ رہے ہیں اور مقطع میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلہ بیٹا تیرا. وہ شخصیت
کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے براہ راست فیض حاصل، اس شخصیت کے لیے جب ہم نے یہ نہیں کہا. اور آگے جائیں آپ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں، جن کی شان میں اللہ خود فرماتا ہے، یاد دلاتے ہوئے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو وہ وقت کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور سیدنا صدیق اکبر کے دل میں یہ تھوڑا سا غم آیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن ہم تک پہنچ جائے اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا دے. اللہ کے رسول جن کی شان اعلیٰ حضرت کی زبانی سنیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی جو پریشانی تھی وہ بھانپ لی اور فرمایا کہ ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس پیارے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت، سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت جو عدل و انصاف کی ایک اعلیٰ نشانی ہے، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عقد میں جو امیر المومنین ہیں، تیسرے درجے میں آپ آتے ہیں، جن کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے 2 شہزادیاں رسول پاک کی آئیں، اسی بنیاد پہ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یہ موجود ہیں. جی. اور اس کے بعد حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو حسنین کریمین کے بابا جان ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں. ان شخصیتوں کے لیے کسی نے رسول اللہ کا نہیں کہا. ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ کوئی جھوٹا مدعی جو نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، اگر اس سے کوئی معجزہ طلب کر لے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لا سکتا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. آپ خاتم النبیین بن کے تشریف لائے، اور سرکار نے خود فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. تو حضور سیدنا غریب نواز کے تعلق سے ایسی نسبت کرنا، ان کی طرف موڑیں یا ان کے مریدوں کی طرف موڑیں، تو ایسا قطعاً مناسب نہیں ہے. یہ جس نے بھی کہا ہوگا اسلام اور تعلیمات اسلام کا مخالف ہوگا، حضور خواجہ غریب نواز کا مخالف ہوگا، اولیاء کرام کا مخالف ہوگا، اسلام کا مخالف ہوگا، وہی ایسی بات کر سکتا ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. یہی ہمارا کلمہ بھی ہے. جی، یہی کلمہ بھی ہے، اور اس کلمے میں ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. مزارات پر جانا اور فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ بلا شبہ یہ مزارات وہ بارگاہیں ہیں جنہوں نے قرآن کی ایسی خدمت کی کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. حضور اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان شریف ہمیں عطا کیا، جو صحیح معنوں میں قرآن پاک کی ترجمانی کی، بارگاہ رسول کے مقبول شاعر ہیں. کہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ، خواب میں تو بارہا اپنے زیارت کا شرف بخشا ہے، ایک بار ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. 3 دن تک مسلسل گئے، نعت کے اشعار کہتے رہے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. لیکن جب ظاہراً زیارت نہ ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے بہت ہی غم کے ساتھ یہ کہا تھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن جامی کی طرح حضور اعلیٰ حضرت کا بھی انداز بیان عشق اتنا پسند تھا حضور کو کہ یہ جو تاخیر ہوئی، 3 دن تک زیارت نہیں کرایا، اس کی وجہ یہی تھی. پھر تیسرے دن اللہ کے رسول نے زیارت کا جب شرف بخشا تو اعلیٰ حضرت گویا کی پکار اٹھے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اس شعر میں اس سوال کا جواب بھی میں دوں گا کہ آج مزارات پر جانا وہی اعلیٰ حضرت ہیں جو بارگاہ خیر الانام کے مقبول شاعر ہیں، علم کی ایک عظیم مثال ہیں،
عشق کی ایک عظیم پہچان ہے، اور اولیاء کرام کی بارگاہوں کی عقیدت اور محبت جس شخصیت نے سکھائی ہے، ہمیں عطا کی ہے، وہ سیدی امام عشق و محبت محسن اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات ہے۔ آپ ان مزارات کے تعلق سے فرماتے ہیں، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ یا رسول اللہ، یہ چاہے حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ ہو، عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ معین بے کساں حضور غریب نواز کی بارگاہ ہو، شیخ ردولی قطب ردولی جن کے لیے ہم کہتے ہیں احمد والی مددگار جہاں، قطب عالم دستگیر بے کساں، مطلوب دل مقصود جا مخدوم عبدالحق توئی، آرام جان سالکہ مخدوم عبدالحق توئی، جن کے دیار میں ہمیں خدمت دین متین انجام دینے کا موقع ملا ہے۔ ان کی بارگاہ ہو کسے باشد، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، چاہے شاہ سمنہ ہو، قطب کوکن ہو، مخدوم ماہمی ہو، چاہے شاہ مینا ہو، جتنی بھی شخصیتیں، جتنے بھی مزارات ہیں، یہ رسول پاک کی عطاؤں کے مراکز ہیں۔ حضور کی نعمتیں، حضور کی رحمتیں یہاں سے ہمیں ملتی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جانا گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ قرآن میں ایسی تعلیمات ہیں، بلا شبہ ہیں، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے قریب آتا ہے اور ہماری بارگاہ میں آتا ہے، اور جب مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے تو پھر وہی کفر و شرک کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی غیر مسلم اس کو تکلیف جب پہنچتی ہے تو کیا وہ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جا کے عبادت کرتا ہے؟ وہ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جاتا ہے، اولاد مانگنی ہو یا کوئی اور نعمت مانگنی ہو، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بارگاہیں ہماری بارگاہ، جو اللہ کا ولی ہو گیا تو گفتنے اللہ بوت، گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت۔ تو یہ اولیاء کے مراکز اللہ کی عطا اور اس کی رحمتوں، اس کے کرم کی یہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں سے اللہ کی عطائیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو ان کی بارگاہ میں بلا شبہ جانا اور ان کے وسیلے سے مانگنا یہ بلا شبہ حقیقت ہے۔ اور رہی گئی بات تعلیمات کی، تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک فرما دیا، میں ایک شعر اکثر اپنے تقریروں میں پڑھتا ہوں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ تو جب رسول پاک کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، دلانا رسول پاک کا کام، تو اب ذاتی اور حقیقی عطا کرنے والا ہم کسی کو نہیں مانتے، ذاتی اور حقیقی طور پر اللہ ہی عطا کرتا ہے، لیکن اس کی عطائیں اسباب اور ذرائع سے ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، اولیاء کرام کے خلاف جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے آپ دیکھیے، حکومت کی طرف سے کوئی تحفہ ملے، انعام ملے، تو کہتے ہیں یہ پردھان منتری جی نے دیا، یہ فلاں عہدیدار نے دیا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ۔ لیکن سبب یہ بنے، ذریعہ یہ بنے، تو ہم ان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اولادیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم چاہے رسول پاک کی طرف نسبت کریں یا رسول پاک کے سچے عاشقوں کی طرف کریں، اولیاء کرام کی طرف کریں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے جن کو اپنا دوست بنایا ہے، تو در حقیقت اللہ ہی کی طرف نسبت ہے۔ اور جو طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، وہ طریقہ بھی ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سیکھنا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی اہم حساس ترین سوال جو ہے آپ نے کیا ہے، اس کے تعلق سے میں یہ بھی کہوں گا کہ آج اہل سنت و جماعت تھوڑا سا بعض لوگ بھٹکتے جا رہے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں اس مطابق بعض لوگ درگاہوں پہ حاضری نہیں دیتے ہیں جی، مزارات پہ جاتے ہیں، خرافاتیں کرتے ہیں، ڈھول تاشا باجا یا عورتوں کو لے کے جاتے ہیں، بے پردگی بے حیائی ہوتی ہے۔ یہ سب تعلیمات اعلیٰ حضرت کے خلاف ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے تعلیم کیا دی ہے کہ آپ صاحب آستانہ کے قریب جائیں، 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، قبلہ رخ آپ کی پشت ہو، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، صاحب مزار کی طرف رخ ہو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس مقدس ولی کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، اللہ تعالیٰ اس صاحب آستانہ کی برکتوں سے آپ کی فریادیں پوری فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کی عطاؤں کی جو ہے عطاؤں کے مراکز ہیں، یہ اسباب ہیں، ذرائع ہیں۔ تو ہم چاہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں یا ان اسباب اور ذرائع سے مانگیں، دونوں صورتوں میں ہمارا مدعا
ہمارا کارساز حقیقی اللہ جل شانہ ہے بے اور شک۔ وہی عطا کرنے والا ہے۔ جی، یہ مزار پر جانا، فاتحہ پڑھنا ہو گیا حضور، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مزارات کا طواف کرنا، پھر اس کے بعد مزار پر عورتوں کا جانا، یہ کیسا ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جو ہم نے طریقہ بتایا اعلیٰ حضرت امام عشق و جی محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ بتایا، اسی طریقے پر جائیں اور اس طریقے پر جا کر ان کی بارگاہ میں فریادیں کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریادوں کو سنے گا۔ مزار کا طواف کرنا۔ یہ بالکل قطعاً درست نہیں۔ طواف تو خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے، جی، اس کے علاوہ کیونکہ ہم زیادہ تر لوگ اسی سے گمراہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو، کہ یہ لوگ مزارات اولیاء پر جاتے ہیں اور وہاں طواف کرتے ہیں، ہاں قبر پجوا کہتے قبر ہیں پوجا کرتے اور ہیں۔ جی قبر پجاری کہتے ہیں، یہ سب جی سراسر غلط ہے۔ جی یہ اہل حق کی طرف بھیجا الزامات ہیں، جی یہ نہ ہماری ایسی تعلیمات ہیں اور نہ ہی ہم ایسا کرنے کے قطعاً جو ہے طرف دار ہیں، بلکہ اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، پرزور مخالفت کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کی بارگاہیں وہ بارگاہیں ہیں کہ جن سے دور رہ کے ہم اللہ و رسول کا فیض نہیں پا سکتے ہیں۔ جی لیکن ان کی بارگاہوں سے فیض ہمیں کیسے ملے گا؟ کہ جب وہ طریقہ ہم لے کے جائیں گے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ جی جہاں رودولی شریف کی حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مدینۃ الاولیاء جی جسے کہا جاتا ہے، یہاں قطب رودولی تاجدار رودولی حضور سیدنا شیخ مخدوم احمد عبد الحق رودولی صاحب توشہ علیہ رحمۃ و رضوان ہیں، جن کا تعلق سلسلہ صابریہ سے ہے جی اور اس کے مجدد بھی کہے جاتے ہیں۔ جب یہ رودولی شریف میں بچپنے میں تشریف لے گئے، رودولی شریف سے جب دوبارہ واپسی ہوئی تو حضور شیخ سیاح ایک عظیم سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہیں، جن کا آستانہ محلہ سفیانہ میں ان کی بارگاہ میں آپ گئے اور وہاں جا کے آپ نے ان سے اجازت طلب کی تھی کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے شہر میں قیام کرنا چاہتے ہیں، اور اجازت کی صورت بہیں طور عطا کریں کہ ہمیں ایک مصلح ایک لوٹا مل جائے تو ہم مان لیں گے کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو کیسی طاقت بخشی ہے کہ بظاہر وہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن طاقت کا یہ عالم ہے کہ قبر سے آواز آتی ہے کہ جاؤ بغل میں حوض ہے، وہاں مصلح اور لوٹا ہے۔ حضرت گئے، مصلح لوٹا ملا، پھر آپ نے وہاں سکونت عطا فرمائی، جس سے گویا کہ آپ نے پیغام بھی دے دیا کہ ہم کسی شہر میں جائیں، کسی علاقے میں جائیں جی تو وہاں کے جو قطب ہوں، ولی ہوں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ان کی بارگاہ میں جا کے اجازت طلب کریں کہ حضور یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ والے خوش ہو گئے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے اولیاء اللہ کی دشمنی مول لی، ان سے دشمنی کی عداوت کی، اس نے جو ہے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ اللہ فرماتا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ و رسول پر ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی پرہیزگاری کرتے ہیں۔ تو ولایت کی شان پہچان تقوی پرہیزگاری ہے، اور جو ولی ہو جاتا ہے یعنی اللہ کا دوست ہو گیا تو اب وہ کسی کا حاجت مند نہیں رہتا ہے، بلکہ دنیا مخلوق اس کی حاجت مند ہو جاتی ہے۔ جی، یعنی جو اسلامی تعلیمات ہے وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے، اور ہمارے علماء یا آپ بھی اکثر بیانات میں یہ بتاتے ہی ہوں گے کہ جو ہے مزار پر جو ہے طواف کرنا یہ جی درست نہیں ہے۔ جی تو اب جن تک یہ باتیں نہیں پہنچتی ہیں، جو نہیں جانتے ہیں، وہ جا کر طواف کرتے ہیں، اس کا جو پرچی پھاڑا جاتا ہے وہ سیدھا علماء کرام کے نام پھاڑا جاتا ہے۔ حالانکہ ہر پروگرام میں یا ہر بیانات میں یہ ساری باتیں تو بتائی ہی جاتی ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا پرچی یہ بریلوی لوگوں کا کام ہے، ہاں، یہ غلط ہے، الزامات یہ لگایا گیا۔ الزام ہے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مسلمان ہو، بظاہر اسلام کا دعوے دار ہے، نام مسلمانوں والا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے یا داڑھی ٹوپی تک رکھتا ہو، اگر وہ شراب پیے تو کیا شراب درست ہو جائے گی؟ کیا اسلام غلط ہو جائے گا؟ نہیں، جو پی رہا ہے وہ غلط ہوگا۔ جی شراب حرام ہے، حرام رہے گی۔ چوری کرے، چوری کرنا جرم ہے، وہ مجرم مانا جائے گا۔ جی ہم مجرم کے طرفدار نہیں ہوتے ہیں، اور کسی مجرم کی وجہ سے کسی اچھی چیز یا کسی اچھے سسٹم سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے ہیں۔ اسلام ایک خوبصورت نظام کا نام ہے،
اور اہل سنت و جماعت یہی سچے مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات اور احادیث نبویہ کے مطابق اہل سنت و جماعت ہی ہیں، کیونکہ قرآن نے بلا شبہ نماز عطا کی، روزہ، حج و زکوٰۃ ساری چیزیں عطا کی ہیں اپنے قرب، اللہ نے اپنا قرب بخشنے کے لیے۔ لیکن آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، کیسے راضی کریں گے؟ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج و زکوٰۃ ادا کر کے، اچھے کام کر کے۔ گویا کہ اللہ نے بتا دیا اپنی نمازوں کے ذریعہ، روزوں کے ذریعہ، حج و زکوٰۃ کے ذریعہ، اعمال صالحہ کے ذریعہ وسیلہ ہی لیا۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو شرط اولین یہ ہے کہ میرے محبوب کو راضی کر لو، اس کی اتباع کر لو۔ تبھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور جہاں تک وسیلے کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ جو لوگ اللہ والوں کے مدد کے خلاف ہیں، اور وہ قرآنی آیات جو مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جو دھڑلے سے کسی کو اپنا شفیع مانتے تھے، معاذ اللہ خدا کے برابر ٹھہراتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ ذاتی مشکل کشا حاجت روا ہے، ان کے خلاف جو آیتیں نازل ہوئیں، ان آیتوں کو آج اہل سنت و جماعت پہ فٹ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام کی آدھی ادھوری تعلیمات وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جیسے کہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی شافع نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ اب بتائیے قرآن کی تعلیمات کیا ایسی ہیں؟ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، اتنا پڑھ کے وہ سناتے ہیں وہابیہ دیابنا جو گستاخان خدا و رسول ہیں، اولیاء کے جو دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ کوئی نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی نہیں، لیکن آگے بات پوری نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت ہے، یعنی وہ کچھ لوگوں کو اجازت دے گا جو دوسروں کی شفاعت کریں گے۔ تو اب سوچو، ایک حافظ قرآن کے تعلق سے حدیث میں وارد ہے، ایک اچھے مومن بندے کے تعلق سے ہے، ایک حج کرنے والے کے تعلق سے، صدقہ و خیرات کرنے والے کے تعلق سے ہے کہ وہ لوگوں کی بخششیں کروائے گا، سفارشیں کرے گا۔ نماز، روزہ، ان سے مدد مانگنے کا حکم ہے، گویا کہ یہ ہماری سفارشیں کریں گے۔ قرآن حدیث میں وارد ہے کہ کل بروز قیامت یہ تلاوت قرآن جو ہم کرتے ہیں یا سنتے ہیں، قرآن مجسم صورت میں اللہ کی عطا سے ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، روزہ ہماری سفارش کرے گا۔ اور جب یہ روزہ، یہ قرآن ہماری سفارش کریں گے تو جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں نماز ملی، جن کے صدقے ہر اچھے کام ہمیں ملے، حقیقت یہ ہے کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، تو وہ کیوں نہیں شفاعت کریں گے؟ بلا شبہ کریں گے، وہ شفیع اعظم بن کے تشریف لائیں گے، اور ان کے صدقے، ان کے سچے عاشق جو اولیاء کرام ہیں، وہ بھی جو ہے اپنے غلاموں، اپنے عقیدت مندوں کی سفارشیں رب کی بارگاہ میں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارشوں کو سنے گا۔ کافی سارے سوالوں کے جواب الحمدللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں دیا۔ انشاءاللہ ہمارے ناظرین جو دیکھیں گے تو بڑا پسند آئے گا، اور جو اسلام کے خلاف ان کے ذہن میں جو شبہات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ ایک شبہات یہ پھیلایا گیا تقریباً آج سے 2-3 سال پہلے، جو آیتیں جو ہے مشرکین اور کفار مکہ کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، تو اس میں وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ کھلے جملوں میں کہا گیا ہے کہ جہاں بھی کافر ملے ان کو کاٹو، ان کو مارو۔ تو یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں گے تو کن کے لیے یہ کہا گیا ہے؟ یہ کیا یہاں ہندوستان کے لیے یہ کہا گیا ہے؟ کہیں کے لیے نہیں، اور ایسی کوئی سزا نہیں تجویز ہے کہ جو مسلمان کے علاوہ ہیں ان کو جہاں پاؤ کاٹ دو، مار دو۔ وہ ایک مخصوص حالت تھی، میں آپ کو بتا دوں، کچھ ٹائم کے لیے یہود جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، ایک وقت ان سے بھی عہد رسول میں معاہدہ ہو گیا تھا، مدینہ طیبہ میں تھے۔ خیبر، بہت سارے ہمارے احباب کو نہیں معلوم ہے کہ خیبر کیا چیز ہے، حضرت علی کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے۔ خیبر جو تھا یہ یہودیوں کی ریڑھ کی ہڈی یعنی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، وہاں یہودی بستے تھے، اور اسلام کے خلاف، صاحب اسلام کے خلاف یہ آئے دن کوئی نہ کوئی خلاف حرکتیں کرتے رہتے تھے۔
جس بنیاد پہ مسلمان ناراض رہتے تھے، ان سے لڑائیاں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، آپ نے ان کے افراد کو بلا کے معاہدہ کروا دیا کہ نہ تم ہماری طرف سے کوئی تکلیف دیکھو گے اور نہ تم ہم کو کوئی تکلیف دینا۔ جی یہ معاہدہ ہو گیا، سب طے اپنے ہو گیا، اپنے امن و سکون کے ساتھ ہیں۔ اب سوچیں یہ رسول پاک کا زمانہ ہے، جو سب سے بڑے دشمن ہیں ان کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، جی لیکن جب ان کی طرف سے شرارتیں کی گئی، یہودیوں کی رسول طرف سے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی، گالی گلوچ کی گئی، حتیٰ کہ مارنے تک کی پلاننگ کی گئی۔ یہودیوں نے کی، ہاں، جب بات حد سے بڑھی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی خواہش پر جنگ کی اجازت دی۔ وہ گئے متعدد بار قلعہ خیبر تک، کیونکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی اور مرکز کی حیثیت سے تھا، بہت حفاظتی دستہ بہت اعلیٰ قسم کا ان لوگوں نے متعین کر رکھا تھا۔ جی کوئی بھی جاتا تیروں کی بارش ہوتی، تلواروں سے مقابلہ کرتے، لوگ واپس چلے آتے۔ تیسرے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے دن کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ قلعہ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ فتح فرمائے گی، جی تمام صحابہ دوسرے دن صبح کو پہنچ گئے کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے اور میں قلعہ خیبر کا فاتح بنوں۔ اللہ کے نبی کی نگاہیں کسی اور کو دیکھ رہی تھیں، اور جب حضرت علی نہیں دکھے تو پوچھا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، وہ بیمار ہے۔ لیکن دیکھیں حضور کی شان، اللہ نے کیسا اختیار دیا ہے کہ ایک ایسی جنگ، ایک ایسے محاذ پہ بھیجنا جہاں کئی صحابہ جا کے واپس آ گئے ہوں، واپس آ گئے، جی ایسے محاذ پہ بھیجنے کے لیے ایک بیمار کو تلاش رہے ہیں۔ اسی لیے تو میرے مرشد اجازت فرماتے ہیں میرے نبی کی شان کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ سرا اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا، جی آپ آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آنکھ میں تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی جو شافع ہیں، جو ایسے طبیب ہیں کہ لعاب دہن سے بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں، سبحان آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا اور فرمایا کہ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنی بینائی تو پہلے نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا جاؤ قلعہ خیبر فتح کر کے آؤ۔ اب حضرت علی بڑھے قلعہ خیبر کی طرف، اور اس ہمت اور شجاعت اور دلیری کے ساتھ بڑھے کہ نہ تیروں کا ڈر نہ تلواروں کا خوف، باب خیبر تک پہنچے، اور وہ باب خیبر جس کو دسیوں لوگ مل کے ہلا نہیں سکتے تھے، ایک ہاتھ سے حضرت علی نے اکھاڑ پھینکا۔ سبحان اللہ۔ سبحان جب جنگ فتح کر کے آئے، قلعہ فتح کر کے آئے، تو کسی نے پوچھا تھا کہ اے علی تمہارے اندر یہ بہادری کہاں سے آئی، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو ان کا ایمانی جواب، اور آج تک دشمنان اسلام کے پیٹھ میں جو خنجر کی طرح اور جو ان کے سینوں میں خنجر کی طرح پیوست ہے اور درد محسوس کر رہے ہیں، وہ ایمانی جواب یہ تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ علی کی طاقت نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ سبحان اور انہوں نے کہا تھا کہ علی جاؤ قلعہ خیبر فتح کر کے آؤ۔ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ میرے نبی نے کہہ دیا جاؤ علی قلعہ خیبر فتح کر کے آؤ، تو دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جب تک میں قلعہ خیبر فتح نہ کر لوں علی کا کوئی جو ہے بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ ایمان اور یہ جذبہ تھا تو ہم فاتح بن کے رہے۔ حضور کی ذات پر جب ہمارا ایمان کامل تھا تو ہم فاتح بن کے رہے، غالب بن کے رہے۔ آج ایمان میں کمزوری ہوئی، تعلیمات مصطفیٰ سے دوری ہوئی تو ہم ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ آپ ڈالیں گے، ایک جملہ ڈالیں گے دی خیبر واز یور لاسٹ جان، جی تو اس میں آپ کو دکھے گا یہود ایک ہاتھوں میں پلے کارڈ لیے کھڑے ہیں جس پہ یہ جملہ لکھا ہے دی خیبر واز یور لاسٹ جان، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اے مسلمانوں جنگ خیبر تمہاری آخری جیت تھی، اب تم ہم سے نہیں جیت سکتے ہو۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ حضرت علی یا ان جیسی جرات رکھنے والے، ایمان رکھنے والے جب تک تھے کہ اپنے رسول پاک پر جی جان سے فدا ہوتے تھے تب تک وہ فاتح بن کے رہے، ان کی تعلیمات کے مطابق تھے تب تک فاتح بن کے رہے، اور جس دن سے تعلیمات چھوڑ دی اس دن سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور اس بنیاد پہ ہم لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں جو ہمارے امام سیدی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ تو حضور کی تعلیمات ایسی ہیں اور لوگ غلط
پروپگنڈے کرتے جی ہیں، غلط طریقے سے کہتے ہیں کہ جہاں بھی کافر ملے مار دیا جائے. ایسی کوئی جو ہے صورت نہیں ہے. عام سوچیں آپ، جن کے یہاں جنگوں میں جاتے وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بعد ان کے غلام کمانڈر ہوں فوج کے سپاہیوں کے، وہ جب ہدایتیں دیتے تھے تو کیا ہدایت دیتے تھے معلوم ہے؟ کہ جنگ میں جانا، جو تمہارے مقابل آئیں ان سے جنگ کرنا، نہ تو کسی مذہب کے دھرم گرو کو ماننا، نہ کسی جو ہے عبادت گاہ کو تکلیف پہنچانا، نہ بوڑھوں کو مارنا، نہ بچوں کو مارنا، نہ عورتوں پہ کوئی ظلم کرنا. جنگ کے حالات میں ایسی جی تعلیمات ہیں. ہم، تو اب سوچئے مطلقاً کافر کو مارنے کا کیسے ہے؟ جی اور یہ جو صرف جنگیں ہوئیں. جی اسلام کو جی بدنام کرنے کی. بھائی دفاع میں کون تلوار جی نہیں اٹھاتا ہے؟ وہی جو ہر مذہب، ہر دھرم کے لوگ، ہر بادشاہ اپنے مخالف کے خلاف کھڑا ہوا، اپنی فوج اس نے لگائی. اگر اسلام اپنی دفاع کرے تو اس کو بدنام کیا جاتا ہے. اگر جہاد دیکھنا، جہاد کیا ہے؟ تو ہندوستان کے مجاہدین آزادی کا جہاد دیکھو، علماء اہل سنت کا جی جہاد دیکھو، کہ جنہوں نے اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ، خون کا ایک ایک قطرہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بہا دیا. جسم پر تپتی پریسیں لگائی گئی جس سے کھالیں ادھڑ کے آ گئی. علامہ کفایت علی کافی. جی لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے فتوی جہاد نہیں بدلا. ان لوگوں نے آخر دم تک یہی کہا کہ ہم تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے اپنے اس ہندوستان کو آزاد کرا کے رہیں گے. اور الحمدللہ ان بزرگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی. وہ علامہ فضل حق خیر آبادی جو مجاہد تحریک آزادی ہیں، جی اور ساتھ ہی ساتھ علامہ مفتی عنایت احمد کاکوری ہوں، علامہ کفایت علی کافی ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دادا علامہ رضا علی خاں ہوں. یہ خاندان بھی ہے جس نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا. تو یہ اشفاق اللہ خان اسی ضلع اجودھیا فیض آباد کے ہیں. جی جیل میں ان کو جو ہے سزا سنائی گئی تھی. یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے جہاد کیا، اور جہاد اس کو کہتے ہیں ناحق کے خلاف کھڑے ہونے کو، اور غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اسلام سے دور کرنے یا مسلمانوں سے ڈرانے اور ان کو ایک ظالم قوم بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ اسلام تو وہ مذہب ہے جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہو، تم بھر پیٹ کھانا کھاؤ، تو تم سچے مسلمان نہیں ہو. ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ راستے میں اگر کوئی کانٹا پڑا ہو، تکلیف دہ چیز پڑی ہو، جی اس کو تم ہٹا دو، تم اللہ کی طرف سے ثواب پاؤ گے. اب سوچئے، ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمانوں کا راستہ ہو، عام راستے کی بات ہے، جہاں ہندو بھی گزرے، مسلمان بھی گزرے، سکھ بھی گزرے، عیسائی بھی گزرے، کوئی بھی گزرے، حتیٰ کہ جانور گزرے. ایسے راستے سے آپ اگر تکلیف دہ چیز ہٹا دیں تو اللہ اور رسول کی طرف سے آپ ثواب پاتے ہیں. راستے کو گندا نہ کریں تو آپ ثواب پاتے ہیں. بازاروں میں جائیں، شور شرابے نہ کریں، رشوت نہ لیں نہ دیں، ناپ تول میں کوئی کمی نہ کریں، اور تجارت کے معاملات میں کسی طریقے سے دھوکہ دھڑی سے کام نہ لیں. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں. اور اس کے خلاف ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی نام نہاد مسلمان ہے، اس نے کوئی بھی غلط کام کیا، چاہے رشتوں کے تار تاری کی بات ہو، رشتوں کو تار تار کیا، چوری کی، زناکاری، بدکاری کی، ہر مکتبہ فکر میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، جی ہر مذہب میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. اب اگر مسلمان ہے، چاہے وہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہ جاتا ہو، کلمہ بھی نہ پڑھ پاتا ہو، جی اور بس خالی نام جو ہے عبداللہ ہو گیا، تو کہہ دیا دیکھو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، معاذ اللہ، اسلام سے جوڑ دیا. اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے. ہم یہی کہیں گے کہ مجرم کو مجرم کی حیثیت سے دیکھا جائے. ہمارا یہ وطن عزیز ہندوستان ہے، الحمدللہ ہم اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. جی ہمارا مذہب ہمارے وطن سے ایفا اور وفاداری اس عہد کو نبھانے کا پیغام دیتا ہے کہ اس کے وفادار بن کے رہو. اور الحمدللہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، یہ ایثار کا جو ہے جذبہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی جان تک دے سکتے ہیں، اور فخر سے پڑھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. تو الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے پر بھی فخر ہے، مسلمان ہونے پر بھی فخر ہے. ہمارے ہندوستان کے خلاف کوئی کچھ بولے گا، اس کے خلاف بھی ہم کھڑے ہیں. اسلام کے خلاف کوئی بولے گا، ہم اس کے لیے بھی برسر پیکار ہیں. ہم جان تو دے سکتے ہیں، لیکن اسلام اور صاحب اسلام کے خلاف بکواس برداشت نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کے خلاف حتی المقدور ہم بولتے رہیں گے، ان کے خلاف قانونی طور سے ہم چارہ جوئی کرتے رہیں گے. جو ہماری حکومتیں، ہماری عدلیہ جو اجازت دے گی
اس اعتبار سے ان کے خلاف ہم جو ہے صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ جی حضرت، اب چلتے چلتے آخری سوالات کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے بیچ میں کہا کہ مطلب آپ شعر و شاعری میں بھی شغف رکھتے ہیں، تو شعر و شاعری کا آغاز کب ہوا اور اس میں اساتذہ کون کون رہے آپ کے؟ شعر و شاعری کا کوئی ہمارا جو ہے مخصوص کوئی استاد نہیں اس کی، جی اور نہ ہی جو ہے ہمیں اس فن میں کوئی مہارت حاصل ہے، بس ادنا درجے کا طالب علم ہوں۔ اور شاعری بھی ایک مخصوص حالت میں جو ہے ہم نے شروع کی، جی بلکہ ہوا یہ تھا کہ آپ کو بیان کر دوں، میں بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ جی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان جب باحیات تھے اور وہ حضرت کی سخت علالت کے ایام تھے، اور تیز آواز سنتے تھے حضرت، اور بینائی پہ بھی کچھ فرق آیا تھا بظاہر، اور دل کی آنکھیں تو ایسی روشن کہ آنکھ والے کیا دیکھیں گے، جی اور سننے کا یہ عالم تھا کہ اس کے حوالے سے بھی مختصراً چلتے چلتے میں بتا دوں جی کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے در دولت پہ حاضر تھا۔ میرے ساتھ ایک بہت ہی اچھے ادیب اور شاعر خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی نفیس صاحب قبلہ قادری رضوی بہرائچی، جی جو سابق استاد و مفتی دارالعلوم مخدومیہ تھے، اس وقت ممبئی میں ہیں، وہ بھی ساتھ میں تھے، ہم تھے، اور کچھ بہت سارے احباب تھے جو حضور تاج الشریعہ کی زیارت کے لیے بیٹھے تھے۔ بعد اثر کا وقت تھا، حضرت کچھ مخصوص وظائف فرماتے تھے، اور اس وقت جو ہے حضرت فتاوی رضویہ شریف کی تعریف کروا رہے تھے، اور ایک دراز عبارت، وہ بھی ڈول وغیرہ کا مسئلہ چل رہا تھا، جو کنویں میں نجاست گر جائے تو اتنے ڈول پانی، ایک لمبی عبارت مفتی عاشق صاحب قبلہ بول دیتے تھے، جو مفسر قرآن ہیں اور داماد حضور قائد ملت ہیں۔ وہ بولتے تھے حضرت، جو اس وقت بظاہر قوت سماعت جو ہے کم پڑ گئی تھی، لیکن ایک لمبی عبارت بولتے تھے حضرت، دوبارہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا بولا، پوری عبارت کی تعریف کروا دیتے تھے، اور سوچئے بہت تیز بولنے پہ حضرت سن رہے تھے۔ میں نے غور کیا، جب مغرب کا وقت ہوا، خاص واقعے کی طرف آتے ہیں، جی تو مفتی عاشق صاحب قبلہ نے فرمایا کہ حضرت اذان ہو رہی مغرب۔ اب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان مؤدب طریقے سے بیٹھے رہے، اور سارے کام روک دیے گئے، حضرت بغور سن رہے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی، تب بہت ہلکی آواز مجھ کو سنائی دی اذان کی، کیونکہ اے سی چل رہا تھا، کھڑکی دروازے سب بند تھے، آواز نہیں برابر آ رہی تھی۔ تو اب جب سرکار کا نام پاک آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنے انگوٹھوں کو لبہائے مبارک سے لگا کے چوم لیا، سبحان اللہ۔ اب سوچئے وہ لوگ جو حضور تاج الشریعہ کی سماعت پر انگشت نمائی کرتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ سماعت کا یہ عالم، بظاہر یہ معاملہ کہ تیز بولنے پہ سنتے ہیں، اور آقا کا نام آئے تو کتنوں ہلکی آواز ہے، سن رہے ہیں، دل کے کان کھلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت تعریف فرما رہے تھے، یہ سب حالات میں نے دیکھے، اور علمی کام دیکھا، اور آپ کا زہد و تقویٰ پہلے سے بھی دیکھا تھا۔ تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن حضور تاج الشریعہ کے خلاف بڑی بکواسیں کر رہے تھے، تو میں نے ان کے لیے جو ہے ان کے خلاف حضور تاج الشریعہ کی جو شان تھی، وہ میں نے ایک کلام لکھا تھا کہ میرے آقا کی رضا ہے سیدی اختر رضا، رب تعالیٰ کی عطا ہے سیدی اختر رضا، میرے آقا کی رضا ہے سیدی اختر رضا، جو خباثت کے مرض میں ہو گئے ہیں مبتلا، ایسے لوگوں کی دوا ہے سیدی اختر رضا، ناز ہے عمار اس مژدے پہ ہم کو بھی بہت، توشہ دار بقا ہے سیدی اختر رضا۔ یہ کلام میں نے لکھا۔ پھر حضرت کے پردہ فرمانے کے بعد میں نے جو ہے کئی کلام ان کی رخصتی پر اور تعزیت میں اس طریقے سے کلام میں نے لکھے، اور جو خاص طریقے سے میرا ایک کلام ماں کے حوالے سے میں نے لکھا، وہ کلام بہت مشہور ہوا، لوگوں نے پڑھا بھی، بہت پسند کیا، اور بڑے علماء کرام نے جو ہے تعریفوں سے نوازا، دعائیہ کلمات سے نوازا۔ تو وہ ماں کی شان میں برجستہ دل کی باتیں تھیں جو میں نے کہیں، اور اس کو لوگوں نے پسند کیا۔ ماں کے حوالے سے دو تین کلام ہم نے کہے، اور ایک جو ہے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کربلا شریف کے حوالے سے، محرم شریف کے موقع پر ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت آقا امام حسین کی شان میں کلام لکھیے، تو میں نے لکھا تھا کہ
اس میں لکھا تھا فضل فضل خدا، وہ کلام نہیں یاد آ رہا جی مجھے، لیکن ایک کلام ہے جو آقا امام حسین کی شان میں نے لکھا تھا، اور اس کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا تھا۔ اس طریقے سے چند ہی کلام میں نے جی لکھے ہیں، زیادہ کلام میں نے نہیں لکھے ہیں، جی اور یہ دل کی باتیں تھیں جو اچانک سے آ گئی ہیں، جی اور میں نے لکھ دیا ہے، یہ اللہ اور رسول کا کرم ہے۔ جی چلتے چلتے حضرت آخر میں عوام اہل سنت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیغام یہی دیں گے کہ قرآن و حدیث پڑھیں، اور ان لوگوں سے پڑھیں جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ، جی اور ان علماء اہل سنت کے قریب رہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پکے مبلغ ہیں، کیونکہ وہ مسلک ہے کہ جس کے لیے تاجداران محررہ مطہرہ نے دعا کی ہے۔ سید العلماء مہروی علیہ رحمت و رضوان ہیں، جو دعا کرتے ہیں یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ کوئی نیا مسلک نہیں، یہ مسلک صحابہ کی پہچان ہے، مسلک سیدنا غوث اعظم کی پہچان ہے، مسلک خواجہ غریب نواز کی پہچان ہے۔ جدید صورت میں چاہے وہابیہ دیابنا کی برائی ہو، روافظ کی ہو، مولائیت کی ہو، کسی بھی صورت میں جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں، بد مذہب ہیں، ان سب کی کاٹ کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت وہ مسلک ہے جو ہمیں صحیح طریقہ بتاتا ہے جو صحابہ کا طریقہ تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنتی ہوگا، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی ہیں جو صحابہ کے طریقے پر ہیں، کیونکہ صحابہ حضور کو مختار بھی مانتے تھے، شفیع بھی مانتے تھے، حاجت روا بھی مانتے تھے، مشکل کشا بھی مانتے تھے، اور نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا کے چلے تھے، ان کی شانیں بیان کرتے تھے، ان کے خلاف ادنا درجے کی توہین برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہم نے تاریخ میں حدیثوں میں یہاں تک پڑھا اگر کسی نے نبی کی سواری کے تعلق سے کہہ دیا کہ اس سے بدبو آ رہی، تو صحابہ کرام ان کے خلاف تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے، اور آج نبی کے خلاف بکواسیں کی جاتی ہیں، اور نماز اور کلمے کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسدار بنے رہیں، اور یہی تعلیم جو حضور سیدی سندی آقائی مولائی حضور تاج الشریعہ نے دی ہے، وہ اشعار میں پڑھ کے اپنی گفتگو ختم جی کرنا چاہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور جو عشق نبی میں سرشار ہو کے دنیا سے جاتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ میں مکمل سماعت کیا، حضرت کے حوالے سے تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی، اس کے باوجود بھی ہم نے بہت سارے ایسے سوالات کو ایڈ کیا جو اسلام کے خلاف شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے پوڈ کاسٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ ایسے سوالات لائے جائیں جو اسلام کے خلاف پروپگنڈے کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کا جواب ہم علماء کرام سے لیتے رہیں گے، اور مختصراً جو ہے ان کے حالات زندگی کے بارے میں بھی جانتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔